السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال اللہ فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر نہ آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منزگار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے، ظالم و جابر، طاقت و کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں، خرمن انسانیت پر کئی بار بجلی گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت نے بارہ انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوموں بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، اور ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سے ہی سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہیں۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی، آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہیں، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی کہ ہم مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کے آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے،
اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تسلیث عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی، اور خون کا آخری قطرہ آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا، تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت میں نائترا خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ حال رہا تو ان انگریزوں کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔